اسمت شاہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بیتاب ہوں گے، بے چین ہوں گے مہارانی کے قصے کو مزید آگے سننے کے لیے، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ موقوف کیا تھا۔ تو مسعود اس بوڑھے قیدی کے پاس پہنچ چکا تھا جہاں پر اس نے اپنی ساری داستان سنا دی تھی، اور کس طرح سے وہاں پر ہونے والی اموات کا راز کھولا تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس بوڑھے کو وہاں پر قیدی بنا کر کیوں رکھا گیا ہے۔ اب مسعود دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا وہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان کن حالت میں موجود ہے۔ بوڑھے سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا یہ کنگڈم واپس دلوانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اسے اسی جانور کی آواز آتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے وہاں پر موجود ہوتا ہے اور جس کو باہر لے جایا گیا ہوتا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ تم بھی پکڑے جاؤ اور تم میرے ساتھ یہاں پر موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ مسعود وہاں سے فوراً اپنے کمرے میں واپس آتا ہے، اپنے بیر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس جگہ کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس بوڑھے کو اس قید سے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ بیر اس سے کہتا ہے کہ یہ مہارانی بہت ہی طاقتور ہے اور اس سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہم ایک حد تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے وہ جگہ تلاش کرنی پڑے گی جہاں پر وہ اپنی اصلی حالت میں آتی ہے، اور جب وہ اپنی اصلی حالت میں آئے گی تبھی آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ انسانی شکل میں آپ اس کو مار نہیں سکتے، اور انفارچونیٹلی ہم صرف یہ تو کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو مخفی کر دیں، آپ پیچھا کریں تو کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، لیکن جب آپ اس کے دو بدو جائیں گے تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہماری پورنیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس کا مقابلہ آپ کو خود کرنا ہوگا، آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو مارنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے۔ اب مسعود کا بیر یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسعود سوچنے لگ جاتا ہے، پلان بنانے لگتا ہے کہ کس طرح سے اب وہ پیچھا کرے۔ چاند کا تاریخ کا انتظار اس کو کرنا تھا، کیونکہ 14ویں جیسے ہی چاند ہوگا تو کوئی نہ کوئی نیا یہاں پر قتل ضرور ہوگا۔ اب مسعود جو ہے وہ اس لمحے کی تلاش میں ہوتا ہے، اور فل مون میں ابھی 2 دن باقی ہوتے ہیں۔ ملکہ یعنی کہ مہارانی اس کو دوبارہ بلاتی ہے اپنے پاس، اور اپنے پاس بلا کر اس سے پھر وہی راز جاننے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم بہت طاقتوں کے مالک ہو، تم یہاں پر کیسے آئے ہو اور تم کون ہو، تم عام مسافر نہیں لگتے۔ مسعود پھر وہی اپنی بات دہراتا ہے کہ میں کوئی طاقت کا مالک نہیں، لیکن آپ اگر کہتی ہیں تو شاید ہوں گی میرے پاس کوئی طاقتیں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں، میں تو بھوک اور پیاس کا مارا یہاں سے ایک مسافر گزر رہا ہوں۔ اب مہارانی جو ہے وہ اپنے وزیر کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اس کو واپس اپنے کمرے میں بھیج دیتی ہے۔ اب جس دن 14ویں کی رات ہوتی ہے، یعنی کہ چاند پورے اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، رات کے 2 بجے اسے باغ میں بھگی کی آواز آتی ہے، اور پھر یہ اپنے بیر کو بلا کر اپنے آپ کو مخفی کرواتا ہے، اپنے آپ کو ہڈن کرواتا ہے، چھپاتا ہے، اور ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بھگی اسی طرح سے چلتی ہوئی سنسان علاقوں سے گزرتی ہوئی ایک پہاڑی سلسلے کی طرف جاتی ہے، اور وہاں پر ایک غار کے اندر یہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی جب ان کے پیچھے غار میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہی منظر نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک نوجوان لڑکی کو ایک کرسی کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ مہارانی انسانی شکل سے ایک چڑیل کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہاں پر اسی طرح سے ایک جانور کی طرح چھلانگیں لگانا شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس لڑکی کی طرف بڑھتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کی طرف بڑھے، مسعود وہاں پر فوراً چیخ مارتا ہے اور مہارانی کو چیلنج کرتا ہے اور اس کو للکارتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تم کسی طرح بھی اس لڑکی کو اب نقصان نہیں پہنچا سکو گی۔ مہارانی اس کی طرف دیکھتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انسانی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ بھائی بہت خوب، ہم نہ کہتے تھے کہ تم کچھ طاقتوں کے مالک ہو، تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہم نے تمہاری طاقتیں نہیں دیکھی؟ سب جانتے ہیں کہ تمہاری طاقت ان 7 پورنیوں میں ہے، لیکن میری طاقت اس سے زیادہ طاقت ہے۔ میرے بیچ میں، میرے کام کے بیچ میں مت آؤ، اور یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ
بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ مسعود اس کو للکارتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہے اور مسعود کے سر پر بھی کوئی چیز آ کر لگتی ہے اور اسی طرح سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مسعود کا جب ہوش میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندھا ہوا پاتا ہے اسی کرسی پر جس پر پہلے لڑکی کو باندھا گیا ہوتا ہے۔ وہاں پر مہارانی اور وزیر موجود ہوتے ہیں اور پھر مہارانی اس سے کہتی ہے کہ ہاں بھائی، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، اب بتاؤ، میں تمہیں ایک لمحے کے اندر ختم کر سکتی ہوں لیکن میں تمہیں ختم نہیں کروں گی، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ مسعود کہتا ہے تم خود ہی بتا دو کیا وجہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں مار دوں تو یہ جو پورنیاں تمہارے پاس ہیں یہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی، میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں۔ اس ڈیل کے نتیجے میں تم مرو گے نہیں لیکن تمہارے جسم کا تقریباً پورا خون میں پی جاؤں گی، صرف اتنا خون چھوڑوں گی جس سے تمہاری زندگی بچ سکے، اور یہ ساری پورنیاں 7 کی 7 پورنیاں مجھ میں منتقل ہو جائیں گی، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایک طاقت ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہے، تمہارے لیے بیکار ہے یہ۔ مسعود کہتا ہے کہ یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان ناپاک روحوں سے مجھے نجات مل جائے گی، میں اس ڈیل کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا پہلے یہ تو بتاؤ، اس بوڑھے سے ملے تھے، کوئی راز اس نے بتایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ارے کیسا راز؟ خزانے کا راز۔ مہارانی کہتی ہے خزانے کا راز؟ دیکھو اگر تم مجھے خزانے کا راز بتا دو گے تو اس میں سے کچھ حصہ میں تمہیں بھی دے دوں گا، تمہیں بھی دے دوں گی اور ہم مل بانٹ کے کھا لیں گے اور عیش کرو میرے ساتھ، میرے ساتھی بن جاؤ، میں تم سے نہ پورنیاں چھینوں گی نہ کچھ، یہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سب مل کے کھا سکتے ہیں، کالی دنیا میں ہم راج کریں گے۔ جانتے ہو میں یہ جو نوجوان لڑکیوں کا خون پی رہی ہوں، یہ کیوں پی رہی ہوں؟ اس سے مجھے طاقت ملتی ہے، اگر میں یہ نہ پیوں تو پھر میں کمزور ہو جاتی ہوں۔ مسعود کہتا ہے کہ تم اپنی ڈیل پوری کرو اور مجھے اس گندے خون سے نجات دلا دو۔ اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، میں چاہوں تو دام کاڑ کر تمہارا سارا خون پی سکتی ہوں، لیکن اس طرح سے میرے جراثیم تمہارے جسم کے اندر آ جائیں گے اور تمہیں موت مل جائے گی۔ تو پھر دوسرا طریقہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پہ میں چھریوں کے وار کروں گی اور نیچے تمہارا خون ایک بڑے سے برتن میں جمع ہوتا رہے گا، جتنا خون ریکوائرڈ ہے وہ میں پی کر باقی تمہیں چھوڑ دوں گی، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب مسعود جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب وہ چھری منگواتی ہے اور خنجر کے وار سے مسعود کو زخمی کرتی ہے۔ مسعود بلبلاتا ہے، چیختا ہے، لیکن اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب یا تو میری جان جائے گی یا ان ناپاک روحوں سے میری جان چھوڑ جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس کا خون اس کے جسم سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک بڑے سے باؤل میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مہارانی اس خون کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ مسعود کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے اور مہارانی کی زندگی میں روشنی، اور مہارانی اس خون کو جمع کر کے پھر مسعود کے ہاتھوں پہ پٹیاں باندھ دیتی ہے اور پھر وہ تمام خون گھٹاگھٹ پی جاتی ہے۔ یہ سارا منظر جب چل رہا ہوتا ہے اچانک وہاں پر بھوریا چرن نمودار ہو جاتا ہے اور بھوریا چرن نمودار ہو کر انتہائی غصیلی نظروں میں مہارانی کو دیکھتا ہے۔ مہارانی اس کو دیکھ کر چونک پڑتی ہے اور کہتی ہے مہاراج آپ یہاں کیسے؟ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو وہ کہتا ہے ارے وہ بدبخت، وہ مورکھ، تو جانتی ہے کہ یہ پورنیاں اس کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ یہ ہم نے دان کی تھی اس کو، ہمارا دھرم نشٹ کر رہا تھا یہ، ہم اس کے ذریعے سے کام لینا چاہتے تھے۔ ارے کمبخت نہ وہ کام کر رہا تھا بلکہ اب تو یہ خدمتیں کر رہا تھا، اس کے درجے بلند ہو رہے تھے، روحانیت میں اس کا نام ہو رہا تھا، روحانی طاقتوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، جس سے مجھے انتہائی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ ہم جب اپنے کسی بندے کو چنا ہو اور وہ ہمارے ہی خلاف ہو جائے تو ہماری دنیا میں پھر ہماری طاقت بھی قائم نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے اس کو میں نے یہ دان کی تھی تاکہ یہ ناپاک روحوں سے
اس کا درجہ کم ہوتا چلا جائے، لیکن تو نے یہ سارا کا سارا کھیل میرا خراب کر دیا۔ مہارانی کہتی ہے کہ دیکھیں مجھے تو اس چیز کا نہیں علم تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا گیم کھیلا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ چالاکی نہیں کر سکتی تو سب جانتی ہے، تجھے سب پتہ ہے، کالی دنیا کے راز ہم کالے جادوگروں سے چھپے نہیں رہ سکتے، اور تو پھر ایک چڑیل ہے۔ تو نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، چاہوں تو میں تجھے اس کی سزا دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ رہا ہوں کہ اب تو دیکھے گی، تو نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے، اگر تو وہ ڈیل توڑے گی تو یہ پورنیہ تجھے مار دے گی۔ اب تو اس کو مار نہیں سکتی، مار پہ بھی نہیں سکتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یاد رکھ اسی کے ہاتھوں سے تیری اس کالی دنیا کا اختتام ہوگا، سروناش کر دے گا یہ تیرا، یہ ختم کر دے گا تیری دنیا کو۔ تیرے سے کئی گنا طاقت میرے پاس ہے، اور یہ میرے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، تو سوچ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، اور انہی طاقتوں کے ذریعے سے یہ اور روحانیت حاصل کرتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتا ہوں میں کہ تو اس سے کیسے بچتی ہے۔ مہارانی پریشان ہو جاتی ہے اور پوری چلن سے کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں، کوئی ترکیب؟ تو وہ کہتا ہے کوئی ترکیب نہیں، یہی ایک ترکیب تھی جو تو نے بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ تیرے ساتھ کیا کرے گا اس کا تجھے انتظار کرنا ہوگا، نہ تو اس کو مار سکتی ہے اور نہ اس سے پیچھا چھڑا سکتی ہے۔ یہ ظالم ایسا ضدی ہے، جو ٹھان لیتا ہے وہ کرتا ہے، اور کسی کام کے لیے اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور اوپر سے روحانی طاقتوں کا ساتھ ہے اس کے ساتھ، اور یہ گندی طاقتوں کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو گئے تھے۔ اب یاد رکھ وہ اس کی تلاش میں واپس آئیں گے اور تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں آج کی ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اگلی کہانی کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔